بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. محترم معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابط حیات اور اصول زندگی ہے۔ وہ صرف رسم عبادات اور پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اس کے پاس معاشرے کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اجتماعی اور انفرادی زندگی کی تمام الجھنوں کو سلجھانے کی اہلیت اس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل نظام زندگی ہے جو انسان کی زندگی کے تمام گوشوں کو منور کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسانی زندگی ایک ایسے نظام کے تحت گزاری جائے جو خوشحال، پرمسرت اور مطمئن معاشرے کا ضامن ہو۔ آج جب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ہر جانب مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر نظر آتی ہے۔ ہر چہرہ متفکر، ہر ذہن مایوس، ہر قدم میں جمود، ہر احساس پژمردہ دکھائی دیتا ہے۔ غرض کے مسلمانوں کے جن حصہ پر بھی نظر ڈالی جائے وہی زخم زدہ نظر آئے گا۔ تعلیم، صنعت و حرفت، اخلاقیات، اقتصادیات، زندگی کے تمام گوشوں میں بدحالی اور گراوٹ کی مسلسل زنجیر ہے جس میں پوری مسلم قوم جکڑی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اپنی جامعیت و اکملیت کی ان بلندیوں پر پہنچا ہے جس کے بعد جامعیت و اکملیت کا تصور بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ لہذا جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام اس کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے، شعبہ زندگی کے ہر پہلو کی نمائندگی کرتا ہے اور بامقصد زندگی بسر کرنے، خیرات و برکات سے پرلمحات زندگی گزارنے، سکون و راحت سے لبریز اوقات بسر کرنے کا پورا موقع دیتا ہے۔ دین اسلام اپنے متبعین اور ماننے والوں کی اصلاح و تربیت کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ حلال و حرام کی وضاحت کرتا ہے، جائز و ناجائز کی تشریح کرتا ہے، حسن و قبیح کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم ہادی آدم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کا حسن اس کے لا یعنی چیزوں کو ترک کرنے میں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے حکام و مسائل، شریعت کے اصول و ضوابط کے علاوہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام طریقے، وہ تمام راہیں لا یعنی ہیں۔ اسی طرح ہر ایسی چیز میں مشغول و منہمک ہونا جو بندے مومن کو اس کے مقصد حیات سے ہٹا دے تو وہ بھی لغو اور لا یعنی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے حقوق بندگی کی ادائیگی سے روک دے، غافل کر دے تو وہ بھی لغو اور لا یعنی ہے۔ بندگی کی شان و شوکت اور عبدیت کی معراج تو یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر آن خدا کی یاد سے معمور ہو، ذکر الہی سے منور ہو، کیونکہ اس دار فانی میں بسر ہونے والے ایک ایک لمحہ کا حساب ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ کون سا لمحہ ذکر میں گزرا، کون سی ساعت خدا فراموشی میں گزری۔ شان بندگی تو یہ ہے کہ ہر سانس ذکر الہی بن جائے، ہر عمل ذکر الہی بن جائے، لین دین کاروبار ذکر اللہ بن جائے۔ آسان ترکیب ہے کہ اسلام کے خدائی دستور، ربانی دستور کے مطابق تجارت کی جائے، کاروبار کیا جائے۔ تجارت کی کثرت، تجارت کی مصروفیت، کاموں کی کثرت، مصائب کی شدت، خوشحالی کی راحت اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔
اس لیے کہ جو لمحات و ساعات یاد خدا میں بسر ہوں گے وہی بامقصد زندگی ہے، اور جو لمحات و اوقات غفلت میں بسر ہوں گے وہی لایعنی زندگی ہے۔ ایک صحابہ کرام کی زندگی تھی، ایک صحابہ کرام کی شان و شوکت تھی کہ ان کے بارے میں قرآن کریم اس انداز و اسلوب سے کلام کرتا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ بیع و تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ جس دن دل اور نگاہیں بدل جائیں گی۔ اس کائنات میں اصل چیز ذکر اللہ ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل نفع آخرت کا نفع ہے۔ جس نے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اپنے لیل و نہار بسر کیے، اپنے اعمال درست کیے، تو پھر اس کا ثمرہ آخرت میں پائے گا، ورنہ یہ دنیا دھوکہ ہے، سراب صحرا ہے۔ جس کو پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے تو پھر ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو دنیا کی رعنائیوں میں پھنس گیا تو اس کا مقدر عذاب علیم بن جائے گا۔ عزیز دوستوں، ہم کو سوچنا چاہیے، اپنی فانی زندگی پر غور کرنا چاہیے اور و تدبر سے کام لینا چاہیے کہ ہماری دنیاوی زندگی کس طرح عبادت بن سکتی ہے، ہم کس طرح دنیا کی محبت سے دامن بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے، لہو و لعب میں نہ گزرے۔ اگر ہم کو اس حقیقت کا استحضار ہو جائے، اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ یہ دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی کی فکر کرنا عقل مندی ہے، اسی زندگی کی تیاری مقصود و مطلوب ہے، تو پھر ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ اسلام نے انفرادی اور اجتماعی دونوں شعبۂ زندگی کے لیے بہترین اصول و ضوابط مہیا کر دیے ہیں، جن کو اپنانے اور وہ بعمل لانے میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ ایک سچا اور پکا مسلمان اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے جب کہ وہ خوش اخلاق، مروت و عافیت، خوشی و مسرت، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، پڑوسیوں کا خیال، ایمانداری و دیانتداری، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی اور تمام اسلامی امور کو اپنے لیے ضروری قرار دے۔ تو یقیناً یہ دنیا ایک بار پھر ایک ایسا فلاحی معاشرہ دیکھ سکتی ہے جس کی مثالیں اسلامی تاریخ کے اوراق میں بھری پڑی ہیں، اور جس کی معمولی جھلک بھی ہمارے موجودہ معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتی۔ لہذا ماضی کے تابناک نقوش سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو انہی خطوط پر چلانے کا عزم مصمم کرنا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام اسلاف اعظام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں لائن اوقات کا تصور بھی نہیں پائیں گے۔ ان کا جینا مرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہنسنا رونا، تجارت و معیشت، رہن سہن، سب کچھ اسلام کے تابع تھا۔ وہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے تابع تھے، رسول خدا کی پیروی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو مرضیات الہی کے تابع بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی تعریف و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ ان کی شان بندگی تو یہ تھی کہ کہتے تھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ یقیناً میری نماز، میری ساری عبادت، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کچھ خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ لیکن ایک ہماری زندگی ہے، ایک ہمارا اسلام ہے کہ ہمارے اوقات لائنی باتوں میں برباد ہوتے ہیں، خرافات و تفریحات کے نظر ہوتے ہیں۔ اسلام کا منادی اللہ اکبر کی صدائیں شب و روز میں 5 مرتبہ بلند کرتا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم ہمیں صراط مستقیم کی طرف بلاتا رہتا ہے، عذاب خدا سے ڈراتا رہتا ہے، لیکن ہمارے دلوں کا جمود ختم نہیں ہوتا۔
نماز ہو رہی ہے مگر ہم ہوٹلوں، گلیوں میں، تفریح گاہوں میں، سنیما گھروں میں، ناچ گھروں میں، بازاروں وغیرہ میں قہقہے لگا رہے ہیں، اپنے حقوق کی ادائیگی سے غافل، خدا کے عذاب سے بے خوف، اطاعت و بندگی سے بے نیاز، زندگی کے لیل و نہار لایانی طور پر ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی زندگی کو بامقصد اور اسلام کے حکام کے مطابق بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔